السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو جینیشل وارڈس ہوتے ہیں، اینل وارڈس، ان کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے، ان کی سمٹمز کیا ہیں، ان کے ٹریٹمنٹ کیا ہے، ان کی ڈائگنوز کیسے کی جا سکتی ہے۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے یہ ویڈیو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینی ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ اسرار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جینیشل وارڈس، اینل وارڈس، ٹریٹمنٹ، سمٹمز، ڈائگنوزز۔ دوستو، یہ جو جینیشل وارڈس ہوتی ہیں یعنی مسیں ہوتی ہیں، یہ آپ کے جو تھائی ہوتے ہیں اس کے اوپر والے حصے کے اوپر اکثر نکلتے ہیں، یا ٹیسٹیز کے اوپر یعنی خصیوں کے اوپر نکلتے ہیں، یا پینس کے اوپر یعنی عضو تناسل کے اوپر ہوتے ہیں، اور یہ پین بھی کرتے ہیں، درد بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کھجانے سے وہاں پر زخم بھی بن جاتا ہے، اور یہ سیکسول جو ڈیزائر ہوتی ہے اس میں بھی پرابلم آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکسول پاور ہوتی ہے اس کے اوپر بھی یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ واقعی جینیشل وارڈس ہیں، اینل وارڈس ہیں، اور اینل وارڈس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے مقد کے ارد گرد، مقد کے قریب قریب ہوں گے، مقد کے اوپر ہوں گے، اور یہ بڑے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، گچھوں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، انڈیویجول یعنی علیحدہ علیحدہ ایک ایک بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ان کے اوپر خارش بھی ہو سکتی ہے، پین بھی ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ یہ چھل جاتے ہیں تو اس وقت یہ انفیکشن بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی ٹریٹمنٹ کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سفلیٹک ڈیزیز ہے، اور اس سے آپ کے بہت سارے اور بھی پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں، جن سے بچنے کے لیے آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ آپ نے اس کو پہلے ڈائیگنوز کرنا ہے کہ آیا کہ آپ کے یہ جو نکلے ہوئے ہیں واقعی یہ وارڈس ہیں یعنی مسیں ہیں یا کوئی اور چیز ہے۔ آپ نے اس کو پہلے تسلی سے، یا آپ اپنے کسی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروائیں، فزیکلی چیک اپ کروائیں، یا خود کسی گھر میں کسی سیانے کو، پڑھے لکھے کو، سمجھدار کو دکھا کر اس سے پہچان کروا لیں کہ یہ آپ کے مسیں ہیں، وارڈس ہیں، یا کوئی اور چیز ہے۔ اگر آپ یہ کلیئر کر لیتے ہیں تو پھر میں نے آپ کو یہ سمٹمز، یہ ڈائیگنوز بتا دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف۔ ٹریٹمنٹ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گوشت اور گوشت سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے بند کر دینی ہیں۔ انڈا بھی آپ نے بند کر دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میڈیسن جو لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے تھوجا 200 طاقت میں لینی ہے، اور صبح شام آپ نے 5 قطرے اس کے استعمال کرنے شروع کر دینے ہیں۔ نائٹرک ایسڈ یہ آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے، یہ بھی آپ نے 5 قطرے صبح شام استعمال کرنے شروع کر دینے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے نیٹرن میور لینی ہے، یہ 6x میں لینی ہے، اور 4 گولیاں صبح دوپہر شام آپ نے اس کی کھانی شروع کر دینی ہے۔ ڈلکا مارا آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، اور صبح دوپہر شام آپ نے اس کے 3 قطرے استعمال کرنے شروع کر دینے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے ڈلکا مارا مدر ٹنکچر لینا ہے اور تھوجا مدر ٹنکچر لینا ہے، یہ دونوں آپ نے مکس کر لینے ہیں۔ مکس کر کے 120 ml آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے، اس کے اندر آپ نے ایک چھوٹا چمچ ان دونوں میڈیسن جو مکس کی ہوئی ہے آپ نے، وہ آپ نے مکس کر کے اس کے اندر انڈیل لینی ہے، ڈال لینی ہے، اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ وہ آپ نے مقامی طور پر، لوکلی طور پر آپ نے اس کے اوپر آپ کے عضو تناسل کے ارد گرد ہیں، یا خصیوں کے ارد گرد ہیں، یا تھائی کے اوپر والے حصے کے اوپر ہیں، یا اینس کے ارد گرد ہیں، تو وہاں پر آپ نے روئی کے ساتھ، یا آپ نے یہ انگلی کا جو پوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ میڈیسن لگانی ہے، اور ان کے اوپر آپ نے اچھی طرح لگا کر اس کو کر لینا ہے، اور تھوڑا سا مساج کرنا ہے کہ دوائی اس کے اندر جذب ہو جائے۔ یہ 2 دفعہ آپ نے میڈیسن لگانی ہے، اور کھانے والی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس ترتیب سے آپ نے کھانی ہے۔ آپ کو انشاءاللہ یہ 3 ماہ تک آپ نے مسلسل لگانی بھی ہے اور کھانی بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے کے سارے وارڈس، مسے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔